الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. وأذن للصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نقصہرا پیر کامل رہنما، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 26ویں پارے کی تلاوت ہم نے مکمل کی. اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں تمام عظیم صورتوں کی خصوصی برکتیں نصیب فرمائے. آج درس کے اندر جو ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو اصول رکھنا چاہتے ہیں، اس پر اگر ہم نے توجہ دی تو یہ اتنا اہم اصول ہے اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ انسان کو زندگی میں کتنا بیلنس رکھنا ہے اور کن کن معاملات کا خیال رکھنا ہے، اس میں انشاءاللہ آج کا درس اس کے لیے بہت مفید ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور رب العالمین کے کلام کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے اور میرے کلام کا معاملہ ہے کہ ہماری گفتگو میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ربط نہیں ہوتا، کئی مرتبہ ہمیں کون سی بات کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انسان ہیں. اللہ رب العالمین کا کلام تو پھر اللہ کا کلام ہے، اس کی ترتیب میں بھی حکمت ہے اور اس کے کلام میں بھی ربط ہے. اب آپ دیکھیں، کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں موضوع کی طرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا. بولیں سبحان اللہ. اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے 3 اوصاف ذکر فرمائے. حضور شاہد بھی ہیں، حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں. شاہد کا معنی حاضر ناظر، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں.
اللہ نے آپ کو گواہ بنایا ہے، تو حضور کی شان ہے شاہد ہونا، حاضر و ناظر ہونا۔ دوسرا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اب آگے جو آیت کریمہ ذکر ہو رہی ہے اسی سے متصل فرما، ہم نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، ہمارے محبوب مبشر ہیں، ہمارے محبوب نذیر ہیں۔ اب لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ قرآن سورہ فتح فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ان کی مدد کرو اور خوب ہمارے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر قرآن فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پاکی بیان کرو۔ علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت کئی باتوں کو نقل کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے اس پر مختصر سے وقت میں آج بات رکھوں گا، اور آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کے 3 اوصاف ذکر کیے، شاہد، مبشر، نذیر۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کے لیے 3 احکامات لازمی قرار دیے گئے، اور 3 باتوں پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور اس کی ترتیب بھی دیکھیں۔ نمبر 1، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ بولیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ پہلی بات قرآن۔ دوسری بات، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دوسری بات، اور تم نے ہمارے محبوب کی خوب تعظیم توقیر بچا لانی ہے۔ یہ دوسری بات، میرے محبوب کی خوب تعظیم کرنی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی خوب مدد کرو، تعظیم و توقیر کرو، دل و جان سے میرے محبوب سے وفا کرو۔ یہ مبالغہ ہے۔ اہل عرب جانتے ہیں کہ جو ٹینس، جو صیغہ استعمال ہوا نا یہاں پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دونوں میں مبالغہ ہے، یعنی معنی کی زیادتی ہے، صرف تعظیم کا حکم نہیں دیا، فرمایا خوب میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، خوب میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ دوسرا۔ پھر تیسرا ذکر ہوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر تم صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ پہلے ایمان، دوسرے نمبر پر تعظیم مصطفیٰ، اور تیسرے نمبر پر عبادت۔ کیا ترتیب ہے؟ جواب دینا۔ پہلے نمبر پر ایمان، یہ قرآن ہے، سورہ فتح ہے، اور قرآن کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں، اور رب کے کلام کی حکمت ہوتی ہے کہ جو ترتیب ذکر ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی بات میں کرنی تھی وہ پہلے کر دی، پہلے کرنی تھی بات میں کر دی، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کلام کی حکمت ہے۔ مثال کے طور پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذکر کیا کہ لوگوں تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ حضور ممبر پہ جلوہ گر ہیں اور سرکار اعلان کرتے ہیں، لوگوں جس نے میری تعظیم کی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کی فرما برداری کی۔ صحابہ کو سمجھ آ گئی۔ عبداللہ بن ابی، ہر دور میں منافق تو ہوتے ہیں نا، انہیں چل ہوتی ہے، بلا وجہ کی خارش ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ابی جب مجلس حضور کی مکمل ہو گئی، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے، سفید پگڑی پہنی ہے،
تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی داڑھی اور پگڑی سے متاثر نہیں ہونا، اس کے نظریے کو دیکھ کر اس کا دیوانہ بننا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پگڑی تو یزید بھی پہنتا تھا اور داڑھی یزید کی بھی تھی، پتہ آپ کو؟ تو کیا داڑھی اور پگڑی دیکھ کر ہم متاثر ہو جائیں گے؟ نا نا نا، عقیدہ اور نظریہ دیکھ کر ہم متاثر ہوں گے. اب غور کیجئے گا، عبداللہ بن ابی جب محفل ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، باہر نکلے تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کو پکڑ کے کہتا ہے یہ کیا بات ہو گئی، یہ اللہ کے نبی نے آج کیا کہہ دیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، پہلے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے پھر نبی کی اطاعت ہے. یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمیں شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ پڑھیں تفسیر، کتابیں پڑھیں. یہ اس دور میں یہ حضور پر بات کرنا شروع ہو گیا. سرکار دو عالم تو شرک کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینکنے والے، حضور سے بڑھ کر کس نے توحید کا کام کیا. اب عبداللہ بن ابی نو مولو جو نئے نئے مسلمان، ان کو کہنے لگا یہ کیسی حضور نے بات کر دی کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کی پہلے فرما برداری ہے، اللہ کی پہلے اطاعت ہے، پھر حضور کی بات ہے. یہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا کہ یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کر ہی رہا تھا. میں نے کیا کہا کہ اللہ کے کلام کی ترتیب میں بھی حکمت ہے. آپ کا میرا کلام کبھی ترتیب والا ہے، کبھی بے ترتیب ہے، کبھی موقع کی مناسبت سے، کبھی نہیں ہے. اللہ ہمیں کلام کا فہم بھی عطا کرے، بات کرنے کا سلیقہ بھی دے اپنے فضل سے، اور ہماری زبان میں اثر بھی دے. انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کا کلام اس سے پاک. ابھی تو یہ حضور کے بارے میں اس نے باتیں کی، جبریل قرآن لے کر آ گئے. آواز نہیں ہے آپ کی؟ اب دیکھیں قرآن کے کلمات. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے محبوب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اب توجہ، یہ ہے 5ویں پارے کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب ترتیب دیکھ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی کا جواب رب نے دیا. فرمایا میرے محبوب کی بات ٹھیک ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی. سمجھ آئی بات؟ یہ میں نے آپ کو واقعی اس لیے مختصر سنایا، یہ بتانے کے لیے کہ ترتیب میں بڑی حکمت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، لیکن بتایا کہ پہلے میرے محبوب کی جس نے اطاعت کی، رب کی بارگاہ میں حقیقتاً وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اب یہاں دیکھیں سورہ فتح یاد رکھیے گا 26واں پارہ. ترتیب دیکھیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ نمبر 1، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ نمبر 2، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا نمبر 3. پہلے ہے ایمان. کیا ہے بولیں؟ معتکفین بھی سن لیں، میری بہنیں بھی سمجھ لیں، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں. جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ رکھیں. یہ ترتیب ذہن میں ہوگی نا، بیلنس بھی رہے گا، ایمان بھی سلامت رہے گا، عقیدہ بھی خوشبو والا ہوگا، اعمال بھی قبولیت والے ہوں گے. نمبر 1 ایمان. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. پھر خوب تعظیم مصطفیٰ. وَتُعَزِّرُوهُ، آپ یاد کرو نا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. خوب میرے محبوب کی مدد کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کے لیے ہر شے نچھاور کرو خوب، یعنی میرے محبوب کے ہو جاؤ. 2، تیسرے نمبر پر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر اللہ کی عبادت کرو، صبح و شام تسبیح کرو، یعنی نمازیں پڑھو، اس کی عبادت کرو. پہلے ہے ایمان، پھر ہے تعظیم مصطفیٰ، اور پھر عبادت. پھر کیا ہے بولیں؟ اب اس میں جس بندے نے جو چیز آگے پیچھے کی وہ منزل پہ نہیں جائے گا. ایمان کے بغیر انگریز اور ہندو دیگر اور لوگ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی اہل مکہ جو کفار، وہ حضور کی تعریف کرتے تھے کہ سرکار تو صادق و امین ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبیاں ملی ہیں. آج انگریز بھی حضور کی نعت لکھتا ہے، اور منافق بھی حضور کی تعریف کرتا ہے.
عبداللہ بن ابی بھی ممبر رسول پر بیٹھ کر حضور کی تعریف کرتا تھا، لیکن یہ ان کی تعریف کرنا قابل قبول، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ بولیں، یعنی پہلی بات پر عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے اور پھر بندہ سمجھے کہ میں سیدھا سیدھا عبادت کی طرف چلا جاؤں، توجہ ہے آپ کی، میں ایمان لے آیا ہوں اب میں عبادت کی طرف چلا جاؤں، اور اگر اس کی زندگی میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، ادب مصطفیٰ نہیں ہے، تو اس نے بیچ کے ستون کو گرا کر پوری عمارت کو گرا دیا۔ اس لیے تینوں باتیں قرآن کی نص کہہ رہی ہے، قرآن سے پڑھ رہا ہوں کہ جس میں یہ تینوں باتیں ہیں وہ بندہ مومن بھی ہے، کامل بھی ہے، عاشق بھی ہے، وفادار بھی ہے، اور کامیاب و کامران وہی بندہ ہے۔ پہلے ایمان، پھر تعظیم مصطفیٰ، اور پھر عبادت۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں آؤ اللہ کی بات کریں، آؤ دین کی بات کریں، اس کو سمجھیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تبلیغ پہ چلتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، ضروری ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی بات بھی کریں اور دین کی بات بھی کریں، لیکن مصطفیٰ کی بات بھی کریں۔ اب قبر کے اندر جو ہے نا وہ 3 سوال ہیں، اس کو سمجھیں۔ قبر کے اندر کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اللہ کی بات بھی ہو گئی، دین کی بات بھی ہو گئی۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور مزے کی بات بتاؤں، بخاری شریف میں ایک ہی سوال لکھا ہوا ہے، اور دیگر حدیثوں کی شروحات میں آیا کہ ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی سوال لکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سب سے، ہاں یہ جذبات میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل قبر سے سوال ہونا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا نعوذ باللہ منافق ہو، کوئی بھی ہو، حضور جان عالم کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا۔ ٹھیک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے آج رکھی ہے مختصر، کہ مسلمانوں، قرآن و سنت اور شریعت کی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ جب تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر دل میں نہیں ہوگی، نہ ایمان قبول ہوگا، نہ رب کی عبادت قبول ہوگی۔ آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کرتے ہیں نا تعظیم، ہم نے کیا منع کیا؟ تو میں نے کہا رسول اللہ کے نام پر انگوٹھا چومنے میں جو الجھ جائے اس نے تعظیم کیا کی؟ کہتے ہیں حضور کا نام کیا صحابہ نے چوما ہے؟ ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ نے حضور کا نام چوما ہے، یہ ثابت ہے، ٹھیک، لیکن ہم یہاں پر ایک بات عرض کرتے ہیں کہ جب ذات سامنے ہو نا، جب محبوب سامنے ہو تو محبوب کو براہ راست چوما جاتا ہے، اور جب محبوب سامنے نہ ہو نا تو اس کا نام تصور میں لکھ کر پھر چوما جاتا ہے۔ تمہیں کیا محبت کے کچھ اصول بھی نہیں پتا؟ نہیں سمجھے ہے میرے؟ صحابہ تو حضور کو ڈائریکٹ چوم رہے ہیں نا، بولو نا سبحان اللہ، ڈائریکٹ چوم رہے ہیں نا سرکار کو، سرکار کے نالین کو چوم رہے ہیں، سرکار کے دست مبارک کو چوم رہے ہیں، حضور کے قدمین کو چوم رہے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے قطرات کے پانی کو اپنے پاس لے رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، بڑی توجہ، اور آپ کو میں بتاؤں پلیز اس پر غور کرنا، میں چاہ رہا ہوں کانسیپٹ کلیئر ہونا، یہ نشستیں لائیو جا رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اصول کو کلیئر کریں۔ آپ کو بتاؤں، وہ مسلمان مختصر سے عرصے میں بہت بڑا دین کا کام کر سکتا ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہو، اور حضور کا عاشق، اور حضور کا سچا غلام ہو، اور حضور کی تعظیم کرتا ہو۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ عروہ بن مسعود جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو فتح مکہ سے پہلے جو صلح حدیبیہ ہوا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ تھے۔ آج آپ نے
اس کا بھی تو ذکر سنا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، بیعت رضوان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جب یہ افواہ اڑی تھی، تو حضور نے جو بیعت لی تھی، یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سمجھنا۔ سن 6 ہجری میں سرکار نے خواب دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، صحابہ کو بتایا، کہا چلنا ہے، صحابہ حضور کے ساتھ چل پڑے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ سن 6 ہجری ہے، مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا، تو کافروں نے اللہ کے محبوب کو روک لیا، کہا آپ تو مکے میں نہیں آ سکتے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم جہاد کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہم جہاد کی نیت سے ابھی نہیں نکلے، ابھی ہم عمرے کی نیت سے نکلے، ابھی صبر کریں۔ تو جب معاہدہ طے پا رہا تھا نا، تو عروہ بن مسعود اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں اللہ کے محبوب کے صحابی ہو گئے۔ وہ آئے دشمن کی طرف سے ان کے نمائندے اور قاصد بن کر آئے، اور ان کے سگے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ سرکار کے صحابی تھے، اور حضور کے بالکل پیچھے رسول اللہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اب عروہ بن مسعود جو ہے نا حضور سے بات کرنے کے لیے کہ ابھی آپ مکے نہ آئیں، قتل و غارت ہوگی، اور اگر ہم آپ کو آنے دیں گے تو پھر مکے والے کیا کہیں گے کہ تم ڈر گئے، تو ہم اس وقت جنگ نہیں چاہتے۔ تو سرکار کی وہ بارگاہ میں بار بار جو ہے نا بات کرتے کرتے خوشامد کے طور پر حضور کی داڑھی کی طرف وہ ہاتھ بڑھا رہا تھا، سرکار کی داڑھی مبارک کی طرف وہ ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، تو سگے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ سرکار کے پیچھے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے تلوار کا دستہ اپنے چچا کے ہاتھ پہ مارا اور کہا ہاتھ دوڑ کر، بات کرنی ہے بات کر، تو ناپاک ہے، مصطفیٰ کی طرف تیرا ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہے تعظیم۔ پھر دوسری مرتبہ اس کی توجہ تھی یا نہیں تھی، بات کرتے کرتے پھر اس نے جو ہے نا حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے پھر زور سے دستہ مارا اور کہا سن چچا، تیسری مرتبہ اگر یہ تیرا ہاتھ حضور کی طرف آیا نا تو یہ ہاتھ کاٹ دوں گا، پھر ہاتھ تیرے پاس واپس آئے گا نہیں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، عروہ بن مسعود پیچھے ہٹ گیا، کہا تو میرا بھتیجا ہے، میں تیرا چچا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا چچا بھتیجا کچھ نہیں پتا، اس وقت مصطفیٰ کی ذات ہے، ہمیں یہ پتا ہے بس۔ اب آگے سنیے گا، عروہ بن مسعود جب وہ صلح حدیبیہ کی شرائط طے کر رہا تھا، یہ موضوع الگ ہے کہ 10 سال تک اب مکے اور مدینے والے آپس میں جو ہے نا وہ قتال نہیں کریں گے، جنگ بندی ہوگی، اگر مکے سے کوئی مدینے چلا گیا تو پھر مدینے والے اس کو واپس لوٹا دیں گے، مدینے سے کوئی مکے آ گیا تو مکے والے واپس نہیں لوٹائیں گے، اور آپ اگلے سال اگر آئیں گے کعبے کا طواف کرنے کے لیے تو مسلمان صرف تلوار لے کر آئیں گے، وہ بھی جو ہے نا میان کے اندر رکھی ہوگی تلوار بھی، تلوار باہر نہیں ہوگی، اور 3 دن سے زیادہ جو ہے نا وہ نیام سے تلوار باہر نہیں نکالیں گے، 3 دن سے زیادہ وہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، مکے میں 3 دن کے بعد چلے جائیں گے، یہ سب شرائط تھی۔ عروہ بن مسعود جب یہ شرائط طے کر رہے تھے نا حضور کے ساتھ، تو انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب دیکھا کہ سرکار وضو کر رہے ہیں نا، تو وہ حضور کے وضو کے قطرات کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ جو نقطہ دے رہا ہوں یہ سنیں اور بات ختم کروں گا، کل پھر ہم آگے اور بات بڑھائیں گے تاخرات میں۔ نمبر 1، حضور جان عالم اگر تھوک مبارک لعاب دہن اگر زمین پر ڈال لیں تو صحابی اس کو ہتھیلی پہ روک رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود یہ صلح نامہ کرنے کے بعد جب مکے پہنچے نا، تو مکے میں کافروں کو کہا سنو بہت اچھا ہوا تم نے ان سے صلح کر لی ہے، کہا میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم ان کو ماننے والوں میں نے وہ جذبہ نہیں دیکھا جو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ماننے والوں میں جذبہ موجود ہے۔ ہاں اب ان سے مقابلے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تو ان کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کافروں نے کہا تم نے ایسا کیا دیکھا؟ تو کہا ایک تو میرے بھتیجے نے صرف میرے ہاتھ داڑھی تک بڑھانے پر اتنا مجھے ذلیل کیا اور اس انداز میں میرے ساتھ ریئیکٹ کیا
کہ کوئی اور نہ کرتا اس کو میرا رشتہ بھی یاد نہ رہا. کہا اور کچھ دیکھا ہو تو بتاؤ. کہا میں نے دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکنا چاہتے ہیں زمین کی طرف, تو پھر ان کے غلام زمین پر ان کے لعاب کو جانے نہیں دیتے, ہتھیلی پہ رکھتے ہیں. کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا ہتھیلی پہ رکھتے ہیں اور اپنی ہتھیلی پہ مل کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. اور کہا جس صحابی کو یعنی جس ان کے دوسرے غلام کو وہ لعاب دہن ڈائریکٹ نہیں ملتا نا, تو جس کی ہتھیلی پہ حضور نے لعاب دہن ڈالا ہوتا ہے نا, وہ دوسرا صحابی اس کی ہتھیلی پہ ٹچ کر کے بھی اپنے چہرے پر ملتا ہے. کہا اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے اور یہ دیکھا کہ جب ان کے نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں نا, اور لوٹے سے جب وضو کرتے ہیں, تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی قطرہ جو ان کے جسم سے لگا ہو اور زمین پر گیا ہو. کہا ایسے ان کے غلام ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے اس پانی کے قطرات کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. کہا اور کیا دیکھا؟ کہا اگر کوئی براہ راست ان تک نہیں پہنچ سکتا اور ان کے وضو کے قطرات کو ڈائریکٹ نہیں لے سکتا, تو جس نے اس قطرے سے برکتیں لی ہیں, دوسرا پیچھے کھڑا رہنے والا غلام اس ہتھیلی پر ہاتھ مس کر کے وہی ہاتھ کی نمی جو اس کو میسر آئی وہ اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. علماء نے لکھا عروہ بن مسعود نے جب حضور کے صحابہ کا ادب دیکھا, ان کی تعظیم دیکھی, ان کی اپنے نبی سے وفا دیکھی, تو مکے میں جا کر کہہ دیا کہ اب ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا یہ صحابہ کی تعظیم مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی مکہ المکرمہ کے فتح ہونے کے اسباب کو واضح طور پر ظاہر فرما دیا, اور مکہ فتح ہوا. یہ موضوع الگ ہے. مکہ فتح ہوا, اس کے بعد اسلام اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے نا کہ پھر دیگر ریاستیں ویسے ہی سرنڈر ہو گئیں اور کہنے لگی جب مکے میں قریش, کیونکہ قریش کا نام تھا, جب وہ ہتھیار ڈال گئے مسلمانوں کے سامنے, اب کون ان کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو ہتھیار تو مکے میں قریش نے ڈالے 8 ہجری میں, لیکن 6 ہجری میں جو معاہدہ ہوا اور حضرت عروہ بن مسعود نے جو حضور کے غلاموں کی تعظیم دیکھ لی تھی جو حضور کی کر رہے تھے, تو مکے میں جا کر جب بتایا تو مکے والے پہلے ہی سوچے گئے کہ اب ان غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہنا یہ چاہتا ہوں جب عاشق ہو اور مصطفیٰ کا دیوانہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ برکت رکھتا ہے کہ سامنے دشمن کے لیے روب بھی طاری ہوتا ہے, دشمن سرنڈر بھی ہو جاتا ہے, اور جو کئی سالوں میں بندہ کام نہیں کر سکتا وہ حضور کا دیوانہ تھوڑے عرصے میں اسلام کا کام کر جاتا ہے. اور اس دور میں ہم اپنی مثال دیکھتے ہیں تو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی, یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, میں بابا جی کا دیوانہ ہوں, ان سے محبت کا تو اس لیے نہیں, واللہ آپ کو بتائے ہمارے کراچی میں ایک بہت مشہور ہیں, عامل ہیں, شخصیت ہیں, اور ماشاءاللہ دم درود اور تعویذات کا کام کرتے ہیں. پہلے دولہ شاہ پہ بیٹھتے تھے, اب کہیں اور بھی بیٹھتے ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. انہوں نے مجھے بتایا, ایک جگہ ہم محفل کے اندر موجود تھے, دستر پہ کھانا کھا رہے تھے, انہوں نے کہا علامہ صاحب غالباً یو کے کہا یا یورپ کا کوئی ملک کہا, شاید یو کے ہی تھا, کہا وہاں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ انگریز علامہ خادم حسین رضوی کے کلپ کو ترجمہ کر کے سنتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اس ڈاکٹر کے الفاظ ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی تبلیغی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں, لیکن خدا کی قسم وہ ان کو کنورٹ نہ کر سکی جو خادم حسین رضوی کے کلپ نے ان کو کنورٹ کر دیا. کیوں؟ وہ تعظیم ہے. تعظیم میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, نہیں سمجھا؟ تعظیم میں اللہ نے, ابھی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ بات چلیے, میں اسی رمضان شریف میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, ڈیفنس میں ان کا گھر ہے, تو میں مسجد کے سلسلے میں ان کے پاس گیا تھا, تو انہوں نے سحری میں کھلایا اور بیٹھے ہم کافی دیر, تو کہنے لگے کہ یار جب پہلا سال تھا نا غوث الورا مسجد میں, تو آپ اپنی گفتگو کر رہے تھے اور آپ اپنے جوش میں تھے اور لبیک کے نعرے بھی لگ رہے تھے, تو کہا میں نے سوچا یار علامہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے, علاقہ بھی تھوڑا سینسٹیو ہے اور ابھی تو پہلا ہی سال ہے مسجد کے غوث الورا کو, اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, ان کو تو سیدھا دوسری جیسے جماعتیں کام کرتی ہیں نا, ان کو ویسے ہی سمپل کام کرنا چاہیے, حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور محبت سے لے کے چلنا چاہیے. لیکن علامہ صاحب تو ان کے الفاظ ہیں, دھن میں لگے ہوئے ہیں, لبیک کے نعرے بھی لگوا رہے ہیں, پہلا ہی سال ہے,
کوئی بولا میں یہ سمجھا کہ حکمت اور اسٹریٹجی نہیں علامہ صاحب کی، وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن کہا 4 سال بعد میں نے دیکھا نا کہ اللہ نے غوث الورا کو اتنی عزتیں دی، تو کہا میں سمجھ گیا یہ عزتیں اور برکتیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہی کی وجہ سے ملی۔ بات یہ ہے نا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر بندہ ناقص بھی ہو، بندہ کھوٹا بھی ہو، لیکن اگر حضور کا وفادار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم کی بارشیں کر دیتا ہے۔ عروہ بن مسعود والی بات بھولیے گا نہیں، میں نے بہت بڑا میسیج دیا ہے کہ انہوں نے صحابہ کی جب تعظیم دیکھی نا جو وہ حضور کی کر رہے ہیں، تو انہوں نے مکے والوں کو بتا دیا، اور مکے والے ویسے ہی ذہنی طور پر اور ان کے جو اعصاب تھے وہ ویسے ہی یوں سمجھیں کہ جھک چکے تھے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ صحابہ کی نماز اور روزے کو دیکھ کر اور زکوٰۃ کو دیکھ کر وہ سرنگو نہیں ہوئے تھے۔ جو صحابہ حضور پر جان نچھاور کر رہے تھے نا، اور جو تعظیم میں صحابہ ٹوٹ کر آگے بڑھ رہے تھے نا، تو اس بات نے ان مکے والوں کو پریشر میں لے لیا۔ پھر اللہ نے جب فتح کا جھنڈا عطا کیا، سورہ فتح کی پہلی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آج آپ نے سنی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی ہے۔ تو جو مکہ فتح ہوا، اس کے پیچھے جو عظیم الشان کام کی تحریک چلی ہے وہ حضور کے صحابہ کی، حضور کی تعظیم کرنا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئے؟ اس لیے مسلمانوں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، یہ صحابہ نے کیا، وہ صحابہ نے کیا، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں دکھاؤ، یہاں دکھاؤ، وہاں دکھاؤ۔ ارے مجھے یہ بتاؤ یار، جو کام حضور کے لیے کیا جائے اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہے؟ نہیں سمجھا؟ حضور کے لیے جو کام کیا جائے بات ختم نہیں ہو جاتی؟ قوم اگر آج رسول اللہ کی تعظیم کے جھنڈے تلے ایک ہو جائے نا، خدا کی قسم دنیا کی طاقت انہیں نہیں ہرا سکتی۔ لیکن اگر ہو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اور اسے حضور کی عظمت ہضم نہ ہو، اسے حضور کی تعظیم ہضم نہ ہو، وہ رسول اللہ کا ادب سے نام نہ لے سکے، وہ رسول اللہ کی شان نہ بیان کر سکے، تو پھر اس کی نماز روزے زکوٰۃ کا کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، میرے امام نے ایسے نہیں کہا تھا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں بات کیا ہے کہ صدیق اکبر جان دے رہے ہیں حضور کے نام پر، علی نماز قربان کر رہے ہیں حضور کے نام پر۔ امام کہتے ہیں یہ واقعات، کیونکہ صحابہ کو ماننا ایمان ہے، قرآن نے کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو صحابہ تو یہ کرتے ہیں کہ جب حضور آ جائیں تو بس سب کچھ صحابہ پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں سنو، تم بڑے بڑے واقعات کو نہیں پڑھ سکتے، یہ شعر پڑھ لو، اس میں تمہیں ہم صحابہ کا مزاج بتا دیتے ہیں اور اصل ایمان بتا دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یا سیدی آپ بتائیں، فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، نماز روزہ زکوٰۃ حج، جتنے فرائض ہیں فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاذ بھر کی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں فروع کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنی عبادتیں ہیں نا اللہ کی جو بندہ کرتا ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اصل رب چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بندگی کرو، میرے مصطفیٰ سے وفا کرو، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اور میرے امام نے کہا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان، تعظیم مصطفیٰ، پھر عبادت، تینوں میں سے کوئی ترتیب بندہ آگے پیچھے کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس میں جتنا حضور کا ادب ہوگا، جو جتنا حضور سے وفا کرے گا، جس کے دل میں جتنی حضور جان عالم کی محبت ہوگی، اس کا ایمان اتنا کامل ہوگا، اس کی بندگی اتنی مقبول ہوگی، اور اس کی عبادت میں اتنا رنگ چڑھے گا۔ تو نماز پڑھنی ہے دل میں عشق مصطفیٰ کے ساتھ، روزہ رکھنا ہے تعظیم مصطفیٰ کو دل میں رکھ کر۔ اگر بندے کے پاس ادب نہیں، حضور کی تعظیم نہیں، تو قرآن کا فیصلہ ہے پھر وہ ناکام و نامراد ہے۔ اور جس کو اللہ نے محبوب کا ادب دے دیا، محبوب کی تعظیم دے دی، اور قرآن نے حکم دیا، رب فرماتا ہے کہ ضروری ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خوب میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو،
اس کو اردو میں اگر ہم شعر میں پڑھیں تو پھر امام نے کہا رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ بس انہیں جانا، تم ایسے ہو جاؤ کہ بس انہیں جانا. یہ لفظ ہی نہیں، حقیقت ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا ترجمہ پھر یہی بنتا ہے، بس انہیں جانا. آواز نہیں آ رہی. انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، ہم جانتے نہیں اس کو وہ کون ہے. کہ وہ بہت بڑے جو ہے نا وہ فلسفی ہیں، وہ بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، وہ بہت بڑے انجینئر ہیں. ہم نے کہا ہمارے لیے وہ چوڑے سے بھی کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. ہاں وہ ایک عام سادہ سا آدمی ہے، مولانا صاحب ہیں، لیکن عاشق حضور کے. ہم نے کہا عاشق کہاں؟ میں نے کہا پھر تو اس کی جوتیاں بھی ہمارے سروں پر ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے عزتوں کا تاج والا ہے. کہا وہ اتنا بڑا آدمی تو نہیں. ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، عاشق بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. بندے کو ہنر کامیاب نہیں کراتا، بندے کو منزل حضور کا عشق طے کراتا ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. دنیا سے جب ہوگی سچی وفا تو اعلیٰ حضرت نے پھر نعمت بھی بتا دی کیا ملتا ہے. پھر تو ایمان سلامت لے کر جائے گا دنیا سے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. گفتگو میں کوئی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آج انشاءاللہ دوسری مرتبہ ہمارے غوث البرا کے طلبہ شبینہ پڑھیں گے، تو جو معتکفین ہیں وہ کھانا وغیرہ کھا کر بچوں کے شبینے میں ضرور شامل ہوں. 2 دن کا ہم نے شبینہ رکھا تھا، ایک شب جمعہ ہو گیا اور آج ایک سیٹرڈے نائٹ ہم نے رکھا ہے. ماشاءاللہ لائیو جاتا ہے. یہ بچوں کا حوصلہ ہے الحمدللہ کہ وہ تیاری کرتے ہیں. اور یہ غوث الورا ادارے پر اللہ نے کرم کیا ہے کہ وہ دورہ طالب علمی میں بچے کو مسجد بھی دیتا ہے، مصلی بھی دیتا ہے اور لائیو کوریج دیتا ہے تاکہ بچے کا حوصلہ بوسٹ ہو. اور ہماری یوں سمجھیں کہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے آج یہاں شبینے میں سنا رہے ہیں. انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے ہمارے طلبہ پھر بڑی جامع مسجد کے اندر قرآن سنائیں اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یہ باعث خیر و برکت ہوں اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے. اللہ ہمارے تمام طلبہ طالبات کو حضور جان عالم کا سچا وفادار بنائے، بعمل حافظ قرآن بنائے، بعمل عالم دین بنائے. اللہ انہیں ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اللہ سب کو اسلام کا مجاہد بنائے. کوئی کمی ہوئی گفتگو میں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وما علی الا البلاغ المبین.